میسیجز شو نہیں ہو رہے میرے پاس کسی کے بھی ابھی فی الحال. تو جی آگے میں کہہ رہا تھا میری آواز اگر آ رہی ہے تو پلیز مجھے بتائیں میسیج کر کے. میرا خیال ہے آواز آپ لوگوں کے پاس نہیں آ رہی میری. موسٹ ویلکم، خوش آمدید، السلام علیکم سب نئے آنے والوں کو. ولیج وائرل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی اور کامیابی عطا فرمائیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کا چینل پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے امن نسیم محمدیہ طاریہ کی طرف سے. جی جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے. بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. اب آئے ہیں تو ہمارے یہ چینل پر آنے والوں کو ہم یہ عرض کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ وہ درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں. چلیں یہاں پر آنے کا کچھ تو دینی فائدہ ہو، کیونکہ دیکھیں نا اگر توجہ کریں گے تو انسان جو ہے نا وہ پہچان بنانے کی کوشش کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم شوق و محبت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھو، میں تمہیں پہچان لوں گا. میرے آقا کا فرمان ہے کہ میں تمہیں پہچان لوں گا. تو ہر بندہ اپنی پہچان بنانے کے چکر میں وزٹنگ کارڈ بنتے ہیں وہ پہچان پیدا کرنے کے لیے کہ پہچان ہو جائے. اسی طرح گھر کے باہر تختی لگاتے ہیں اپنے نام کی تاکہ آنے والے کو پتہ چل جائے، پہچان ہو جائے کہ یہ کس کا گھر ہے. اور اسی طرح جب سیاسیوں کے جلسے ہوتے ہیں تو ادھر بھی اپنے پسندیدہ سیاسی لیڈر کے ساتھ تصویر بنوا کر نیچے چیف سپورٹر کے نام سے نام دیا جاتا ہے، تصویر دی جاتی ہے تاکہ جو ہے نا وہ پہچان پیدا ہو جائے. میلاد کا موسم آتا ہے تو میلاد شریف کے بینر لگائے جاتے ہیں، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے بینر لگوائے جاتے ہیں، نیچے تصویر بنا کر لکھ دی جاتے ہیں، نام لکھا جاتا ہے تاکہ پہچان پیدا ہو جائے. تو نیچے سے لے کے اوپر تک سرکاری سطح پر ہو یا دینی سطح پر ہو ہر بندہ پہچان بنانے میں لگا ہوا ہے. لیکن یاد رکھنا مجھے دیکھنے سننے والوں، کیوں پہچان بناتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ پہچان بنا لیں، کچھ آپس میں ایک دوسرے کو جان پہچان بنا لیں، تعلقات بن جائیں تاکہ مشکل وقت میں یہ پہچان کام آ سکے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے نا تو اپنے پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، اپنے پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. تو لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ سب سے زیادہ پیار کرنے والی ماں، سب سے زیادہ دکھ برداشت کرنے والا، تکلیفیں اٹھا کر اپنے گھر کا خرچہ چلانے والا باپ بھی جس دن پہچاننے سے انکار کر دے گا، ماں باپ بھی جان چھڑوائیں گے کہ پیچھے ہو جا، آج میں تجھے نہیں پہچانتا، جا چلا جا، دور ہو جا. سرکار فرماتے ہیں کہ تو مجھ پر درود پاک پڑھا کر میرے ساتھ اپنی پہچان بنا. اگر تیری اور میری پہچان درود پاک کے ذریعے ہو گئی نا تو پھر کوئی جس دن تجھے ماں نہیں پہچانے گی میں محمد مصطفیٰ تجھے پہچان لوں گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہچان کو مزید آگے لے کے جائیں، مزید زیادہ سے زیادہ جتنا درود پاک پڑھیں گے اتنی زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پہچان ہوگی. اور آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم نے، پہچان ہو گئی تو میں تیری حاجت روا بن جاؤں گا، مشکل کشائی کروں گا. جب کوئی بھی تیری مشکل دور کرنے والا نہیں ہوگا تو مجھے محمد کو پکارنا، میں تیری مشکل دور کر دوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو کوشش کیا کریں سب دوستوں کے ساتھ، سب بہن بھائیوں کو ریکویسٹ یہ ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم روزانہ کم از کم جو ہے وہ 100 بار تو درود پاک پڑھیں نا. کم از کم اتنا تو ہو نا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے 100 بار درود پاک پڑھنے کا تو وقت نکالنا چاہیے نا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ.